صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہماری زندگیوں میں اپنے ماہ رمضان المبارک کو رحمتوں و برکتوں کی بارش کو برساتے ہوئے بھیجا تھا اور اپنی رحمتوں و برکتوں کو برساتے ہوئے ہماری زندگی سے رخصت ہو گیا. اب نہ جانے آئندہ رمضان کے روزے ہماری زندگی میں ہوئیں گے بھی یا نہیں. یہ تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا تھا، وقت دیا تھا کہ تم رمضان کے روزے رکھو، تراویح پڑھو، اور روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرا. بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کے علاوہ اور کون سا ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکے. جبکہ اللہ رب العزت اس ماہ کے ہر ایک دن 60,000 لوگوں کی اللہ مغفرت فرما رہے تھے. لیکن کیا ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اگلے رمضان تک زندہ رہیں گے؟ کوئی ایک سیکنڈ کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک سانس آئی، دوسری سانس کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دوسری سانس بھی آ سکتی ہے. تو پروردگار عالم نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری تراویح کو بھی قبول فرمائے. آج سارے مسلمانوں کے لیے، سارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آج بڑا ہی خوشی کا دن ہے، اور وہ ہے عید الفطر کی خوشی کا موقع. عید الفطر کی خوشی کا دن ہے آج، اور سارے مسلمانوں کو حکم ہے آج کہ وہ آج کے دن اپنی اپنی خوشی کا اظہار کریں. آج کے دن ہر ایک مسلمان کو حکم ہے، حکم نہیں بلکہ فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ آج کے دن وہ خوشی کا اظہار کرے. اس کے لباس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کو عید کی خوشی ہے، اس کی چال چلن سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کو عید کی خوشی ہے، اس کی ہر ایک طریقے سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کو عید کی خوشی ہے. کیونکہ ہر ایک قوم کی عید ہوا ہوتی ہے،
ہماری عید آج کا دن ہے اور ایک عید عید الاضحیٰ ہے۔ یہ عید ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیوں عطا فرمائی، ہمیں کیوں حکم دیا عید الفطر منانے کا؟ وہ اس لیے کہ ابھی ابھی رات عید کا چاند نظر آیا اور اس سے پہلے آپ نے 30 روزے مکمل کیے، 30 روزے آپ نے مکمل رکھے اور آپ نے اپنے رب کے حکم کو پورا کر کے دکھایا۔ گرمی کا بھی عالم تھا، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، ساری چیزوں کو برداشت کیے ہوئے، ساری تکالیف کو برداشت کیا، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، پیاس بھی سخت لگی ہوئی تھی، کلیجہ نکلنے کو تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی سامنے ٹنکی سے نکل رہا تھا، ہر گھر کے اندر فریج کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی مجال نہیں تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتار دیں۔ پورے دن 15 دن کا دن گزرا گئے اور 15 دن پورے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنے رب کے حکم کو پورا کیا، اپنے رب کی محبت میں بھوکا رہا کہ میرے رب کا حکم ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرے رب کا حکم ہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا، پورے دن بھوکا رہا، پیاسا رہا اور اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کیا، ٹھیلا بھی چلایا، سبزی بھی بیچی۔ خدا کی قسم اس مزدور سے معلوم کیجئے کہ پورے دن اس کے اوپر گرمی گزری ہے اور یہ سورج کی گرمی اس کے اوپر گزری ہے، روزے سے بھی تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی، کرنا ہی تھا اس کو، اپنے بچوں کو کھلانا بھی تھا، اپنے بچوں کے لیے افطاری کا سامان بھی لے جانا تھا، بار بار پسینہ بھی آ رہا تھا، لیکن خدا کی قسم اپنے رب کی محبت میں ایک گھونٹ پانی کا نہ پیا اور پورے دن تکالیف برداشت کر کے کاشتکار اپنی کھیتی میں تھے، کاروباری اپنے کاروبار میں تھے، دکاندار اپنی دکان میں تھے، لیکن خدا کی قسم پورے دن بھوکے رہے، پورے دن پیاسے رہے اور پھر اس کے بعد افطاری بھی کی، ہلکا سا کھانا کھایا اور دل میں یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو رات کو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اللہ کا کلام پڑھنا اور سننا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے ڈر کے مارے ہلکا ہلکا کھانا کھایا، معمولی سی افطار کی، پانی پیا اور خدا کی قسم 1.25 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے، اللہ کے قرآن کو سنا اور حافظ صاحب نے اللہ کے کلام کو پڑھا، خدا کی قسم پورے 30 دن اسی حالت میں گزرے گئے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورے کے پورے 30 دن اسی حالت میں گزرے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، تم نے میرے حکم کو پورا کیا، میرے حکم پر تم پورے اترے، میرے حکم کے مطابق تم پورے دن بھوکے پیاسے رہے، او میرے بندو آؤ، میں تمہیں 1 دن کے لیے تمہیں خوشی منانے کے لیے دیتا ہوں، اور آج کے دن تمہارے اوپر روزے کا رکھنا حرام کر دیا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا بالکل حرام ہوگا، اور ابھی آج کے دن سے پہلے روزے کا چھوڑنا حرام تھا اور اب روزہ رکھنا حرام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے او میرے فرشتوں نکلو، او میرے فرشتوں نکلو، زمین پر پھیل جاؤ، پوری دنیا کے اندر خطے خطے میں، پوری
سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں گھوم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میرے روزے دار بندے آ رہے ہیں۔ اور اللہ ویسی معلوم کرتے ہو میرے فرشتوں، یہ میرے بندے نئے نئے کپڑے پہن کر نکلے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ ہے، چہروں پر خوشی کے آثار ہیں، کس وجہ سے؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین، پورے مہینے آپ کے حکم کو پورا کیا، پورے دن یہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، آج یہ اپنی خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے اچھا، اور میرے فرشتوں جاؤ، سڑکوں پر کھڑے ہو جاؤ، چوراہوں پر کھڑے ہو جاؤ، اور جو میرے روزے دار بندے نئے نئے کپڑے پہن کر کے نکل رہے ہیں، خوشبو لگا کر کے نکل رہے ہیں، تم ان سے مصافحہ کرو۔ کس کو حکم ہو رہا؟ فرشتوں کو، نوری فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے جو نور سے بنے ہوئے ہیں کہ تم میرے بندوں سے مصافحہ کرو۔ فرشتے آتے ہیں، ہر ایک سے مصافحہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم ہر ایک کو مبارکبادی دے رہے ہیں، او مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم نے پورے مہینے اللہ کے حکم کو پورا کیا، چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اور فرشتے آگے بھیج رہے ہیں، کوئی عیدگاہ پر جا رہا ہے، کوئی جامع مسجد جا رہا ہے، کوئی اپنے محلے کی مسجد میں جا رہا ہے، خدا کی قسم خوشبو بھی استعمال کی ہے اور نئے کپڑے بھی پہنے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ او میرے بندو، عید کی نماز کے جانے سے پہلے تم اپنی جان کا صدقہ نکال دو، فطرہ نکال دو۔ الہ العالمین کس لیے آپ نے حکم دیا کہ صدقۃ الفطر نکال دو، فطرہ نکال دو؟ پورے مہینے مالدار لوگوں نے اپنی زکوٰۃ نکالی، فطرے نکالے، صدقہ خیرات نکالا، الہ العالمین کس لیے، کس وجہ سے؟ اللہ فرماتے ہو میرے بندو، جو تم میں غریب لوگ ہیں، جو تم میں غریب ہیں، عید کی خوشیوں میں وہ شامل نہیں ہو سکتے، بیچارے غربت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے نئے کپڑے نہیں بنا سکتے، جوتے چپل نہیں لوا سکتے، عید کی شیر کا انتظام نہیں کر سکتے، تو تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ تم اپنے محلے میں جو غریب ہے اس کے لیے عید کی شیر کا انتظام کر دو، اس کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کر دو۔ خدا کی قسم یہ بیچارے غریب بچے دنیا کے اندر آج جن کی ماں نہیں ہے، جن کا دنیا کے اندر باپ نہیں ہے، وہ کس سے کہے نئے نئے جوتے چپل کے لیے؟ وہ بیچارہ غریب بچہ اپنے گھر کے باہر پیڑیوں پر مایوس بیٹھا ہوا ہے، اور تمہارے گھروں سے تمہارے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر، نئے نئے جوتے چپل پہن کر جب گزر رہے ہیں، اور یہ بچہ بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، اور اس کے دل سے ایک آہ نکل رہی ہے، اور بچے تو عید کی خوشیوں میں کوئی کیوں شامل نہیں ہوا، نئے کپڑے تو نے کیوں نہیں پہن رکھے؟ وہ بچہ کہتا ہے جی میں کہاں سے پہنوں، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میری ماں دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، میرا باپ دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے، مجھے کون نئے کپڑے بنائے، مجھے کون نئے جوتے چپل دلوائے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں او مسلمانوں اور عیدگاہ کی طرف جانے والوں اور جامع مسجد کی طرف عید کے لیے نکلنے والوں، عیدگاہ میں جانے سے پہلے تم دیکھ لو کہ تمہارے محلے میں کس کے یہاں شیر کا انتظام نہیں ہوا،
نئے کپڑے کس کس کے نہیں بنے؟ او خدا کی قسم، اگر تمہارے گھر کے اندر شیر بنی اور تمہارے گھر کے اندر بریانی کا انتظام ہوا، اچھے سے اچھے کھانے پکانے کا انتظام ہوا، اور تیری بریانی کی خوشبو محلے کے اندر جو غریب بچے وہ سونگیں گے، ان کے دل سے بھی نکلے گی کہ آج اگر دنیا کے اندر میرا باپ زندہ ہوتا تو ہمارے یہاں بھی بریانی کا انتظام ہوتا، اچھے سے اچھے کھانے پکانے کا انتظام ہوتا۔ میرے اور تمہارے پوری کائنات کے نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، پوری تیاری کے ساتھ نکلے ہیں، راستے میں جاتے ہیں، چند بچے کھیل رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، ایک بچہ بالکل مغموم اداسی منہ کے اوپر چہرے کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور ایک کونے میں کھڑا ہوا ہے۔ میرے آقا نے بلایا اپنے پاس، سر پر ہاتھ رکھا ہے دست اور شفقت کا، اور یوں فرمایا، او بیٹے، او میرے بیٹے، تو خوشیوں کے اندر کیوں نہیں شامل؟ تو تیرے نئے کپڑے کیوں نہیں ہیں؟ تو بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا ہے؟ بچے نے کہا، اجی میری خوشیاں کہاں ہیں؟ میری خوشیاں تو اجڑ گئی ہیں، میری دنیا ہی اجڑ گئی ہے، نہ میرا باپ دنیا کے اندر زندہ ہے، نہ میری ماں دنیا کے اندر زندہ ہے۔ واہ، میرے نبی کو اپنی یتیمی کا حال یاد آ گیا، اپنی بے کسی کا حال یاد آ گیا۔ میرے نبی نے دل کے اندر یہ بات آئی، ایک دن میں بھی یتیم تھا، میں بھی دنیا کے اندر یتیم بن کر آیا۔ کیونکہ جس وقت اللہ کے نبی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، حضرت آمنہ کے بطن کے اندر تھے، اسی وقت آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ ایک دن حضرت آمنہ اپنے نور نظر لخت جگر امام الانبیاء کی انگلی پکڑ کر اپنے شوہر کی قبر پر لے کر گئی، اور قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی اور یوں کہا، عبداللہ، آج اگر تو دنیا کے اندر زندہ ہوتا تو اپنے بیٹے کا خوبصورت چہرہ دیکھتا، جس سے 14ویں رات کا چاند بھی شرماتا ہے۔ آج اگر تم دنیا کے اندر زندہ ہوتے تو اپنے بچے کو دیکھتے، لیکن یہ بچہ باپ دنیا کے اندر اس کا نہیں ہے، یہ کس کو باپ کہے اور یہ اس کو کون بیٹا کہے؟ آمنہ، تمہیں معلوم نہیں 2 دن کے بعد تم بھی اس دنیا سے چلی جاؤ گی۔ آمنہ کو یہ معلوم نہیں کہ 2 دن کے بعد تم بھی اپنے اس بچے کو یتیم کر جاؤ گی، اس دنیا سے چل بسو گی۔ اور 2 دن کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر، کیونکہ مدینہ المنورہ کے اندر آپ کا میکہ ہے، حضرت آمنہ مدینہ منورہ کی رہنے والی ہے۔ مدینہ منورہ میں گئی حضرت آمنہ اپنے بچے کو لے کر، طبیعت بگڑ گئی، طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور ایسی طبیعت خراب ہوئی حضرت آمنہ بار بار امام الانبیاء کی طرف کو دیکھتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور یوں کہتی، ہو میرے بیٹے، تو یتیم ہے اور پردیس میں ہے۔ امام الانبیاء بھی بار بار آسمان کی طرف کو دیکھتے گئے، کبھی اپنے ماں کے چہرے کی طرف کو دیکھتے گئے، کبھی آسمان کی طرف کو نظریں اٹھا کر یوں کہتے گئے، اے میرے مولا، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ باپ بھی پہلے ہی رخصت ہو گیا، باپ بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، میری ماں بھی یہ چلی جائے گی، کون میری دیکھ بھالی کرے گا،
کون میری رکھوالی کرے گا اور کون مجھے پالے گا؟ خدا کی قسم امام الانبیاء کو جب اس بچے کو دیکھا تو اپنی پوری یتیمی کا حال دل کے اندر گھوم گیا، ذہن کے اندر پورا نقشہ گھوم گیا، اور بچے سے کہا او بیٹے تو عید کیوں نہیں مناتا؟ کہ میں عید کہاں سے مناؤں؟ دنیا کے اندر میرا کوئی ہے ہی نہیں، کون مجھے نئے کپڑے بنا کر دے؟ امام الانبیاء نے اپنی گود میں اٹھایا بچے کو، اپنے گھر لے کر گئے، عید میں جانا کینسل کر دیا، عیدگاہ کے لیے جانا کینسل کر دیا، اور پیچھے کو لوٹ گئے، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا عائشہ دیکھو ہمارے یہاں کوئی لڑکا نہیں ہے، دیکھو آج سے تم اس کی امی ہو، میں اس کا باپ ہوں، اس کو جلدی سے نئے نئے کپڑے پہنا دو، اس کو تیار کرا دو، میں اس کو عیدگاہ کے لیے لے کر جاؤں گا۔ تیار کر دیا گیا، اور کاندھے پر بٹھا کر امام الانبیاء اس بچے کو لے کر گئے ہیں۔ بچے دیکھ رہے ہیں جو راستے میں کھیل رہے تھے، اور بچے کہنے لگے او بچے، او دوست، تمہیں یہ دولت کہاں سے مل گئی؟ بچہ کہنے لگا آج سے میرے ابا امام الانبیاء ہیں، اور آج سے میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، خدا کی قسم اللہ رب العزت 60,000 لوگوں کی روزانہ مغفرت فرما رہے تھے، اور رات عید الفطر کی رات تھی جو یوم الجائزہ کی رات تھی، یعنی بدلہ ملنے کی رات تھی، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے پورے مہینے لوگوں کی مغفرت کی، اکیلی اس رات کے اندر ہو اتنے سارے لوگوں کی مغفرت ایک ہی رات کے اندر کر دی۔ اللہ نے خوشی منانے کا تمہیں حکم دیا کہ خوشی مناؤ، لیکن میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوشی اس لیے نہیں دی اللہ رب العزت نے کہ آپ ناچ گانے کے ذریعے اس رات کا استقبال کریں، یا اس رات کو آپ ناچ کود کے ذریعے خوشی منائیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ خوشی اس لیے عطا فرمائی کہ تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ آپ نے پورے مہینے 30 روزے رکھے گئے، آپ نے ان 30 روزوں کو خراب کر دیا، کیوں؟ آپ نے اس رات کے اندر ناچ کود کیا ہے، گانے بجانے کیے ہیں، تو اللہ رب العزت کیا تمہاری مغفرت فرما دیں گے؟ ہرگز ایسے لوگوں کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی کہ جنہوں نے عید الفطر کا بھی ادب نہیں کیا، عید الفطر کی رات کا بھی کوئی احترام نہ کیا۔ کیا ہو گیا ہو مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یوں کہہ دیتے ہیں جی گانوں سے کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چل جائے گا جس دن تم قبر کے اندر جاؤ گے، اور آج تم نئے نئے کپڑے پہن کر آئے ہو، خوشبو لگا کر آئے ہو، یہ نئے کپڑے تمہیں آج کے دن یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب تو دنیا سے جائے گا تو اس دن بھی نئے کپڑے پہن کر جائے گا۔ آج تو خود نہا کر آیا ہے، اس دن دوسرے نہلائیں گے، آج تو خود کپڑے پہن کر آیا ہے، اس دن دوسرے پہنائیں گے، آج تو خود خوشبو لگا کر آیا ہے، کل دوسرے تجھ کو خوشبو لگائیں گے۔ تو اس موت کو بھول گیا، اس وقت کو بھول گیا، اور خدا کی قسم میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان گانے بجانے کو حرام قرار دے دیا تھا۔ ارے تم ناچ کود شادی بیاہ میں بھی کرتے ہو، تو خدا کی قسم اس عید الفطر کی رات میں بھی ناچ کود یا گانے بجانے کرو گے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ہمیں اللہ کی مغفرت کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بخشش کی ضرورت نہیں۔ سارا بیڑا غرق کر دیا پورے رمضان کا، سارا بیڑا غرق کر دیا سارے روزوں کا، ساری تراویح کا، کیا فائدہ ہوا؟ تو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں عید الفطر کی رات عطا فرمائی، اور یہ دن عطا فرمایا اس لیے کہ ہم نے
30 روزے رکھ کے 30 تراویح پڑھی، ساری تکالیف برداشت کی، تو آج اللہ نے ہمیں خوشی منانے کا موقع دیا۔ اللہ کا ذکر کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ اور آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں، آج کا دن جو نئے نئے کپڑے پہن کر آئے ہو، یہ دن سبق دیتا ہے کہ ایک دن تم نئے کپڑے پہن کر اور پلنگ میں لٹا کر تمہیں قبرستان کی طرف لے کر جایا جائے گا، دوسرے تمہاری نماز پڑھیں گے۔ آج تم خود نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، لیکن کل دوسرے تمہاری نماز پڑھیں گے۔ آج کا پورا دن یہ سبق دیتا ہے اور یہ سبق حاصل کرانا چاہتا ہے، لیکن ہم یہ ساری باتوں کو بھول گئے ہیں۔ میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو، تراویح کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کے دن ہمیں سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق خوشی منانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ حضرات کو اگر یہاں پر جگہ نہ مل رہی ہو تو آپ حضرات اوپر پہنچ جائیے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی وہاں آواز پہنچ رہی ہے۔ اور میں آپ حضرات کو مختصر سا عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، تو آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ نگاہ نیچے ہو، سجدے کی جگہ پر ہو۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر نماز نہ پڑھیں، مکمل صحیح طریقے سے نماز عید الفطر کا طریقہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ صفیں درست کریں گے، صفیں درست کرنے کے بعد نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر میں واجب 6 زائد تکبیروں کے، اور پیچھے اس امام کے رخ میں کعبہ شریف کو اللہ اکبر کہتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک، سب کی یاد ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد آپ 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ 2 تکبیروں میں آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر کہتے ہوئے آپ ہاتھ باندھ دیں گے، اور پھر پوری رکعت اور نمازوں کی طرح آپ پوری کر لیں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کریں گے، کوئی سورت ملاویں گے، اب اس کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ 3 تکبیروں میں آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور 4تھی تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ بقیہ پوری نماز اور نمازوں کی طرح مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی ملک کے امن و امان کے لیے۔ جتنے ہمارے مسلمان آج جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کی عید الفطر بھی جیل کے اندر گزر رہی، ان کے لیے درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ان کی رہائی کے اسباب عطا فرما دے۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ کا سننا واجب ہے۔ خطبے سے پہلے کوئی صاحب نہ اٹھے، ورنہ عید کی نماز ادھوری ہوگی۔ آپ خطبے کو چھوڑ کر جائیں گے، جس کا پڑھنا اور سننا بالکل واجب ہے، پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے، اس لیے آپ خطبے کو سن کے جائیں، اور اس کے بعد ہی امن و امان کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ تو بلند آواز سے، عید الفطر آہستہ آواز سے یہ پڑھ کر آپ جائیں اور اپنے گھروں میں چلے جائیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے